یہاں جہاں ان کی فیملی بیٹھی ہے، ان کے دوست، ان کے احباب، ان کے رشتہ دار، ان کو جاننے والے، وہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کہ جنہیں شاید ہی کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، لیکن انہوں نے ان کے بارے میں سنا، اور جب سنا تو بہت اچھا سنا۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ کوئی بس نہیں چلتا۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بھائی کون ہوگا، اس پہ آپ کا کوئی بس نہیں۔ لیکن آپ جب زندگی کے سفر میں آگے چلیں گے، آپ کے دوست کون بنیں گے، آپ کے ایکوینٹنسز کون بنیں گے، آپ کے نزدیک کون لوگ آئیں گے، آپ سے پیار اور محبت کون لوگ بانٹیں گے، یہ سفر آپ کو طے کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور زندگی میں ایسے بہت مواقع آتے ہیں جب ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن ایک ایسا رشتہ قائم ہو جاتا ہے جو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر بن جاتا ہے۔ ویسا ہی ایک رشتہ میرا اور میرے گھر کا بزاز فیملی کے ساتھ رہا ہے۔ سیاست کو الگ چھوڑ کے ایک جو نزدیکی اور ایک جو وارمتھ اس گھر نے مجھے دی ہے اور میری فیملی کو دی ہے، وہ ہمیشہ میری یادوں کا حصہ رہے گی۔ آج جب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں دلی میں ہوں، اور دلی میں جو پہلی میری امیج ہے یہاں لینڈ کرنے کی، وہ F8 ہاؤس خاص ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ F8 ہاؤس خاص میں آپ بھوشن انکل موجود نہیں ہیں، تو یہ میرے لیے بہت ایک مشکل حقیقت ہے، کیونکہ بچپن سے لے کر آج تک دلی کا جب بھی تصور میرے ذہن میں آیا، وہ ہمیشہ F8 اور بھوشن انکل اور بزاز فیملی کے ارد گرد ہی رہا۔ پچھلے کچھ دنوں میں جب میں ان یادوں کو ٹٹول رہا تھا جو یادیں F8 کے ساتھ اور اس گھر کے ساتھ وابستہ ہیں، تو میں نے کچھ لکھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھوں، اور میرے جو جذبات اور میرے جو احساسات ہیں وہ صرف میری ہی نہیں بلکہ تمام میرے فیملی ممبرز ان جذبات اور ان احساسات کے ساتھ بالکل متفق ہیں۔ اور آج بھوشن انکل اور پمچو کالہن، جسے ہم پیار سے پمچو کہتے ہیں، گمبھیرا آنٹی، اور خاص کر ہمارے ایک اور بھائی جو تھے پوشو، جو کہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بہت ٹریجک انسیڈنٹس میں وہ ہم سے چھین لیے گئے، تو پورا بچپن جو میرا ان لوگوں کے ساتھ گزرا، اور پوری جوانی بھی اس دور میں چلی گئی، تو یہ کچھ ایسی یادیں ہیں جو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سنیں گے۔ There are some people who do not merely pass through our lives. They quietly become part of our inner world. Pandit Bhushan Bazaz, who left us on January 12th, was one such person to me. To the public, he was a respected Kashmiri Pandit, intellectual, and son of the highly regarded political thinker and writer Premnath Bazaz. But to me, he was simply Bhushan uncle, a gentle elder, a moral compass, and a cherished presence whose warmth shaped my growing years in ways I only fully understood much later. He passed away in New Delhi earlier this week at the age of 91. His absence leaves behind not just a personal loss for me and my family, but also a deeper moral silence in Kashmir, a silence that feels heavier at a time when voices of conscience are becoming increasingly rare. My relationship with Bhushan uncle began in childhood through his enduring friendship with my late father,
Mirwaiz Muhammad Farooq. During my father's visits to Delhi in the 1980s, their home became our second home. This home had a name, Gash Agur, which in Kashmiri means source of light, the name given by Pandit Bazaz. And in many ways, it truly lived up to its name. In an unfamiliar city, it was Gash Agur that offered us comfort over cups of kahwa, long conversations about Kashmir, and an atmosphere where faith never defined belonging. Hindu or Muslim never mattered. What mattered was affection, respect, and an unspoken sense of home. It was this family that my mother trusted when, after the death of my father, my elder sister, who is present here, went to New Delhi for her education. A trust that only families place in families. Gash Agur was not just an address, it was a place of reassurance, of love, of familial care. When my father was assassinated in 1990 and I was suddenly pushed into public life at the age of 17, it was Bhushan Bazaz who became one of my earliest emotional anchors. In the middle of grief and confusion, his regular phone calls, letters and meetings offered reassurance and direction. He would often remind me that my father's greatest legacy was not aggression, but restraint, not confrontation, but dialogue, not despair, but hope. In many ways, he became a fatherly presence at a time when I most needed one. Those were the years when Kashmiri Pandits had to face displacement, a tragedy that tore apart a social fabric built over centuries. Yet Bhushan Bazaz never allowed bitterness to define his thinking. He would say, quietly but firmly, that Kashmir's plural soul was wounded, not lost, and that it would one day find its way back to itself. After I became Mirwaiz, during my visits to Delhi, I stayed in their home at a time when communal divides had widened, and a few advised me against it. But my heart knew where it belonged, to that home